بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات و خواتین، الاربعین النوویہ کی یہ مجلس ہمارے ساتھ ہے، حدیث کی مجلس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی یہ مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے، آمین۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ حدیث نمبر 4، جس میں انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بڑے ہوئے، نہ آپ نے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اس سے تعلیم حاصل کی، نہ انسانی تخلیق کے سارے مراحل کو کسی سے سیکھا پڑھا، مگر ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انہی باتوں کا ذکر کیا جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث نمبر 4، جس میں انسانی پیدائش کے مراحل کو بتایا گیا کہ انسان ماں کے پیٹ میں رحم میں کیسے کیسے بنتے ہیں، اور پھر انسان کا جو انجام ہوتا ہے، آخرت کا جو جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اس کے آخری عمل کے ثوابدید پر ہوتا ہے، جیسے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں اس حساب سے ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث جس کے راوی ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہلے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا، اور یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بکریوں کا دودھ مانگا اپنے لیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو چرواہا ہوں، امانت دار ہوں، یہ چیزیں میری نہیں ہیں، کسی اور کی امانت ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی ایسی بکری کے لانے کو کہا جو کسی بکرے سے حاملہ نہ ہوئی ہو، تو وہ بکری لائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمایا، اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ پیا، اور آپ کے اصحاب نے پیا، اور پھر وہ تھن پھر پہلی حالت میں آ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کسی ضرورت سے درخت پر چڑھے تو اتنی زور سے ہوا چلی کہ درخت کی شاخیں ادھر ادھر ہونے لگی ہوا کے زور پر۔ تو صحابہ دیکھ کر مسکرانے لگے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، مطلب دبلے پتلے انسان تھے رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من دقت ساقہ، کیا تم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دبلی پتلی پنڈلیوں پر مسکراتے ہو، تعجب کرتے ہو؟ واللہ انہا لأثقل، قسم خدا کی کل حشر میں جب نام اعمال تولے جائیں گے اور عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا، اثقل من جبل احد، احد پہاڑ سے زیادہ یہ وزنی ہوں گے۔ یہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کی حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکے کے ان غلاموں چرواہوں میں سے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ مقدسہ کی صحن میں صنادید قریش سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی سر مبارک پر ڈال چکے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک ادنا سا غلام تھا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں جاتا، یہاں تک کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے اس کو ہٹایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں کہتے ہیں
حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا۔ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صادق ہیں، امین ہیں، جس کی گواہی ابو سفیان نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے جانے سے پہلے بھی امین جانے جاتے تھے، امین جانے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو جب شروع کر رہے ہیں تو یہ لفظ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو باتیں آنے والی ہیں، بیان کی جا رہی ہیں، وہ امور غیبیہ ہیں، غیب سے جن کا تعلق ہے۔ ماں کے پیٹ میں رحم میں جو کچھ ہوتا ہے، کون اس کو دیکھتا ہے، کون جانتا ہے؟ خاص کر وہ زمانے میں کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث میں سارے الفاظ آنے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث میں آنے والی چیزیں ایسی ہیں جو غیب سے جن کا تعلق ہے، غیب سے جن کا تعلق ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق، پیدائش، بناوٹ کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے مرحلے میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، 40 پھر 40 80، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی دن گوشت کے ٹکڑے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر کہا اس کے طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، نہیں 120 دن اس کے 3 مراحل طے ہوتے ہیں۔ نطفے کی شکل میں 40 دن، علقہ کی شکل میں 40 دن، مضغہ یعنی گوشت کا اتنا سا ٹکڑا جو نوالے کی شکل میں ہو، جو دانتوں تلے دبایا جائے، یہ 40 دن۔ اس طرح سے 120 دن اس کے ماں کی پیٹ میں رحم میں مکمل ہوتے ہیں بچے کے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتہ اس کی طرف بھیجا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ بڑی تفصیل ہے، ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس کے اندر وہ فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ جیسے اس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر اسے کہا کہ پھر اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتہ اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے، جیسے کہا وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس بچے کے تعلق سے لکھے۔ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ تو کہا اس پیٹ میں موجود
رحم میں موجود بچہ یا بچی کا رزق لکھا جاتا ہے، کتنا رزق اسے ملے گا۔ اللہ اکبر! دنیا میں ہم پریشان ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی یہ رزق اللہ تبارک و تعالی پیٹ ہی میں لکھ دیتے ہیں، رحم میں جب ہم موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا مدت عمر و اجلہ، یعنی یہ کتنے سال رہے گا۔ کچھ لوگ ہیں ماں کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں 120 برس تک جیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر جیسے قرآن نے کہا الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، تو اس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ وہ اچھا ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور پھر اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، قسم کھا کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسے کہتے ہیں، کہا فواللہ الذی لا الہ غیرہ، فواللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ لفظ جو حدیث کے بیچ میں آیا ہے، یہ لفظ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے، کوئی آدمی ایسا رہتا ہے جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس کے بیچ صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ آگے آ جاتی ہے، تقدیر یعنی اس کے عمل سے اس کی تقدیر آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی جہنم والوں کا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم اور اس کے بیچ 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کی کتاب اللہ نے تقدیر میں جو چیز لکھی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا باتیں ہمارے آپ کو معلوم ہوتی ہیں، پہلے ان باتوں کو مختصر سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا تو ہم انشاءاللہ شیخ عبدالرزاق عبد المحسن البدر العباد حفظہ اللہ کی جو شرح ہے اس شرح کو ہم پڑھیں گے تاکہ اور باتیں ہم کو معلوم ہو جائیں۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو مجھے علم دیتی ہیں، اس میں بہت سارے احکام ہیں جنین سے متعلق، ابارشن سے متعلق، کہ آدمی ابارشن کب کر سکتا ہے، کب نہیں کر سکتا ہے، وہ کیا حالات ہیں، یہ ساری چیزیں علماء نے اس سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلی چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کئی مراحل سے گزرتی ہے، کئی مراحل سے گزرتی ہے، اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتی ہے۔ نطفہ ماں باپ سے جو نطفہ ہے، کہا کہ اس نطفے کی شکل میں 40 دن، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتی ہے، پھر 40 دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں، لیکن وہ کتنی مضغہ، یعنی جتنی جس سے دانت کے نیچے چبایا جا سکے، مضغہ یعنی چھوٹا سا نوالے کی اتنا بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے تو اتنا ہی ہوتا ہے، اور 120 دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو 120 دن لگتے ہیں بچے کو ماں کے رحم میں روح پانے کے لیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور بچے کا ان مراحل سے گزرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ان بتدریج، یہ سارے اسٹیجز سے گزرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں کھیتی ہے؟ بولا کہ ہاں کھیتی ہے، لیکن دنیا کی طرح نہیں کہ تم دنیا میں کھیتی کرتے ہو، بیج بوتے ہو، پھر بارش کا انتظار کرتے ہو، اللہ بارش برساتا ہے، پھر بیج سے پودے اگتے ہیں، ایک وقت لگتا ہے، پھر جب جا کر اناج اگتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، اس طرح بویا اس طرح سے درخت اگ گئے اور پھر وہاں پھل اگنے لگے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان مراحل کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو 120 دن کا جو مرحلہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر یہ کہ اللہ کہتے ہیں ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مصلحت، ایک حکمت کے خاطر 120 دن کا یہ معاملہ ماں کے پیٹ میں رحم میں رکھا، اور اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر پیٹ کے بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے جیسے آتا ہے کہ ہر رحم یعنی ماں کی پیٹ کی تھیلی دانی، بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بچے کی ابتدا ہی سے، اللہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو تب بھی فرشتوں کی نگرانی میں ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو تب بھی فرشتے ہماری ساری کارروائی میں حصہ ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ان کو اس کام پر لگایا ہے، اور فرشتہ پیٹ کے بچے کی تقدیر لکھنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے، فرشتہ جنس ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اور جیسے شیخ ابن عثیمین اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، انشاءاللہ شرح میں جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ 120 دن گزر جانے کے بعد ابورشن نہیں کر سکتے ہیں، اسقاط حمل جسے کہتے ہیں۔ 120 دن کے بعد 120 دن کے بعد اگر ابورشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک جان کو ہم نے قتل کر دیا، اس کے اندر روح پھونک دی گئی۔ ہاں، اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں کہا، جب ہم پڑھیں گے تو کہا کہ اس وقت 120 دن کے بعد اگر بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کہا کہ بچہ انتقال کر جاتا ہے، پتہ لگتا ہے، تو کہا کہ اگر اس کا اسقاط کی شکل میں ہو جاتا ہے، بچہ ساقط جسے ہو جاتا ہے، اسقاط حمل جسے کہتے ہیں، یا حمل گر جاتا ہے، تو کہا کہ اس وقت وہ ساری چیزیں اسے کرنی پڑیں گی، غسل دینا پڑے گا، کفن دینا پڑے گا، پھر اس کی تدفین ہوگی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اور اس کے نام سے جانور بھی ذبح کیا جائے گا، عقیقہ بھی کیا جائے گا 120 دن کے بعد، اس لیے کہ وہ ایک جان ہے، وہ ایک نفس ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ماں کے جان کو خطرہ ہے، چلو 120 دن کے بعد ایسا ہو گیا کہ ماں کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب ماں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو کیا اسقاط حمل کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں کی زندگی بچانا ہے، تو اس کے لیے اس کو ابورشن کر سکتے ہیں۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک جان ہے، ایک جان کو بچانے کے لیے ایک جان کو مارا نہیں جا سکتا ہے۔ بہرحال بڑی تفصیل ہے۔ آگے ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ روح پھونکنے کے بعد جو بچہ پیٹ سے گر جائے، مس ہینڈل جسے کہتے ہیں، پیٹ سے اگر بچہ گر جائے اور مس کیری ہو جائے، یعنی بچہ حمل گر جائے، تو کہا کہ اس کو غسل دیا جائے گا، جیسے میں نے کہا کہ اس کا غسل دیا جائے گا، اور اس کی تکفین و تدفین ہوگی، اور اس پر صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی، اور جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا عقیقہ بھی کیا جائے گا۔ عقیقہ اس لیے کیا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی، یہ اور بات ہے کہ وہ اولاد زندہ نہیں رہی، اگر زندہ ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اور اسی طرح روح پھونکے جانے سے پہلے اگر یہ ہو جاتا ہے، جیسے اگر حمل ساقط ہو جاتا ہے، تو تب یہ حکم نہیں ہے،
اسی طرح ایک اور بات اس حدیث سے ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی تقدیر اس کے ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے۔ ایک تقدیر ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا کہ وہ تقدیر عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں ساروں کی تقدیر لکھ دی ہے۔ تقدیر عام ہے، لیکن یہ ہے تقدیر العمری، یعنی آدمی کی عمر بھر کی تقدیر جو اس کے ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں تقدیر عمری، اس کی ماں کے پیٹ میں وہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور ایک وہ تقدیر تھی جو تقدیر عام، تقدیر ازلی جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ لکھ دی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال لکھتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کے دن فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں بھی کہا کہ اس رات سارے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، جس کو تقدیر سنوی کہتے ہیں، یہ ہے یا تقدیر حولی۔ اسی طرح یہ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو 4 باتیں لکھی جاتی ہیں، ان باتوں میں سے یہ باتیں لکھی جاتی ہیں کہ یہ بندہ کیا کھائے گا، یہ بندی کیا کھائے گی۔ رزق جب لکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر کی جو تقسیم ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں۔ اور جب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میری تقدیر میرے پیٹ میں لکھ دی ہے تو میں پریشان نہیں ہوں گا، میں کوئی ٹینشن نہیں لوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقدیر میری پیٹ میں اللہ نے لکھ دی ہے، جب میں پیٹ میں تھا اللہ نے لکھ دیا ہے، کتنا مجھے کہاں سے ملے گا، کتنا ملے گا، کیا ملے گا، تو مجھے اتنا ہی ملے گا۔ جیسے ابن سیرین سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے ٹینشن فری کیسے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی تشویش ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے رزق کے معاملے کو لے کر۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ جو دانہ، ایک دانہ اللہ نے میرے منہ کے لیے لکھا ہے وہ دوسرے کے منہ میں نہیں جائے گا، دوسرے کے لیے جو دانہ اور قطرہ پانی اللہ نے جو لکھا ہے میرے منہ میں نہیں آئے گا، تو مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ تو اپنے رزق کے معاملے کو لے کر اتنا پریشان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جب تک تم اپنا پورا رزق اللہ تعالیٰ سے نہیں لے لو گے تمہاری موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ لن تموت نفس، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا رزق نہ لے لے، ایک قطرہ بھی اگر باقی ہے پانی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کبھی آدمی سکرات کی حالت میں ہوتا ہے تو لوگ لا کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، بولتا ہے کہ یہ آخری پانی ہے، یہ اس کا رزق ہے جو اس کے منہ میں زبردستی ڈالا جاتا ہے، بھلے اس سے فائدہ ہو کہ نہ ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آدمی دوسروں کی دولت پر نظر نہ رکھے اور نہ بلا ضرورت دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرے، اپنی جھولی پھیلائے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سارے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتی ہے، بندے خود محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ اکبر، سب کے سب فقیر ہیں، کوئی ہم کو کیا دے سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو دیتا ہے۔ ہاں، روزی کمانے کے جو راستے ہیں آدمی اسے اختیار کرے، آدمی محنت کرے۔ صحابہ کرام محنت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکل کر کاروبار تجارت کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کبھی کسی سے کوئی اونٹ لیا، کسی کو اونٹ بیچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ذرائع اختیار کیے۔ تو آدمی محنت کرے، اور جیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اسے پاک دامن رکھتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم پاک دامن رہیں، اللہ تعالی ہماری عزت کی، ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیشہ
اللہم انی اسألک الصحۃ والتقی والعافیۃ والعفاف والغنی۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفت مانگتا ہے، پاک دامنی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو بے نیازی چاہتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے آپ کو محتاج نہ کرے، میں اور آپ یا اللہ ہم تیرے دربار کے سوالی ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں، کسی کا محتاج ہم کو نہ بنا، کسی کا محتاج۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا۔ یا اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ آدمی اس طرح سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے کہ فرشتے جو 4 باتیں جو لکھتے ہیں اس میں سے پہلی بات انہوں نے لکھا کہ یہ کیا کھائے گا، تو بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ ہماری ساری چیزیں بالکل فکس ہیں، آجال مضروبہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں فکس کر دی ہیں، تو خامخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محنت کریں، ہاتھ دوڑ بھاگے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جو کما سکتے ہو کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے اسباب رکھیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک کام کرو اور روزی روٹی کے لیے محنت کرو۔ اور ایک چیز جو ہمارے ساتھ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کی موت اسی وقت سے مقدر ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ وہ کس ساعت اور کس ملک میں مرے گا اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، ملحدانہ عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ بہت جلدی وہ صاحب چلے گئے۔ کیسا جائیں گے؟ وہ صاحب جب گئے تبھی ان کی موت کا وقت تھا، چاہے وہ جوانی میں مرے ہوں۔ ارے بچے چھوٹے تھے وہ چلے گئے، ارے نہیں، اللہ نے اسی وقت ان کی موت کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے جو کہتے ہیں اکال مرت، یعنی ان کی جو موت آئی وہ بے وقت موت آئی۔ ہمارے پاس وہ عقیدہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ نہیں بتلایا، بولا کہ جو جب مرتا ہے اس کی موت کا وقت وہی ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بے وقت کی موت اگر کوئی مرتا ہے، نہیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو 1 منٹ پہلے 1 منٹ بعد میں نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی جب تفسیر کی، شرح کی، تو سعودی عرب میں ایک سٹی ہے عنیزہ، وہاں کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک کراس روڈ تھا، جہاں چوراستہ جہاں تھا، جہاں 4 راستے ملتے ہیں، ادھر سے دراجہ ناریہ، یعنی ابھی بھی وہاں کہا کہ بعض جگہ وہ بائک چلتے ہیں، کہا کہ وہ 2 لڑکے تھے جو وہ اس پر سوار تھے، سامنے سے ایک کار والا آیا اور یہ بھی ٹھہر گئے، وہ بھی ٹھہر گئے۔ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جائے گا کار والا، اور وہ کار والے صاحب چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ پاس ہو جائیں گے۔ 2 سیکنڈ انہوں نے وقفہ لیا اور اس کے بعد پھر دونوں ایک ہی مرتبہ آگے بڑھے اور بائک والا ٹکرا کر پیچھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ نے لکھا کہ وہ 2 سیکنڈ جو انتظار کے تھے وہ مدت پوری کرنے کے لیے تھے، ان کی مدت اسی میں تھی۔ تو شیخ نے اپنی اس حدیث کی شرح میں اس عنیزہ کی اس واقعے کو لکھا، کہا کہ جس کی موت جب آتی ہے اسی وقت پر وہ مرتا ہے، اور یہ کہا کہ ہر انسان کی موت کا وقت اس وقت لکھ دیا گیا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، کہ وہ کس گھڑی مرے گا، کس ملک میں مرے گا۔ اور یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ جیسے بعض کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک صاحب طواف کر رہے تھے، وہ بڑے اللہ والے تھے، وہ اپنے کسی مرید کے پاس گئے، بولے کہ بتاؤ میں کہاں گر کے مر جاؤں، پڑھ کے مر جاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ جاؤ وہاں پڑھ کے مر جاؤ۔ وہ وہاں گئے، مر گئے بلاک میں۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں جو کتابوں میں دیکھنے اور پڑھنے کو اچھے لگتی ہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کون کہاں مرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو اس حدیث سے میرے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر انسان کا عمل اور انجام دونوں مقدر ہے۔ ایک انسان کیا عمل کرے گا
اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ ہم نے کہا کہ تقدیر ازلی ہے، تقدیر عمری ہے، تقدیر حولی ہے، یعنی سال بھر کی تقدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے تقدیر عام لکھ دی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھتے ہیں کہ جب ساری چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں، طے شدہ ہیں، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ افلا نتقی، صحابہ نے بھی یہی سوال کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا کہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں نہ اس پر بھروسہ کر لیں جس کی تقدیر میں جو لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جنتوں کو پیدا کر، جنتیوں کو جنت کے لیے بنا دیا ہے اور جہنمیوں کو جہنم کے لیے بنا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا اعملوا، میرے صحابہ تم عمل کرتے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ انسان کو عمل کرنا ہے، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے کہ میرے تقدیر میں جو ہوگا وہ ہوگا۔ ارے تقدیر سر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے، اسے آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میں کس حالت میں مروں گا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کلمہ توحید پر ہماری موت دے، کلمہ توحید پر ہماری موت دے۔ تو تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بھید ہے، اور جس کو آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرو، کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان ہوگا۔ اگر نیک ہے، نیک بخت ہے، تو نیک بختوں کا عمل اس کے لیے آسان ہوگا، اگر برا ہے تو برے لوگوں کا راستہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن بات یہ بتا، اعملوا، تم عمل کرتے جاؤ، پیچھے ایسے سستی اور مستی کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی طرف توجہ دی۔ جیسے کہتے ہیں، حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان نیک عمل کرنے کے باوجود توفیق سے محروم ہو کر جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں، زور سے شور سے جنگ جاری ہے، ہر طرف تلواروں کی چمک ہے، نیزوں کی بارش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اس میدان میں ہیں، ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں، ایک اپنے ایک اپنے ایک پیروکار کو دیکھ رہے ہیں کہ بالکل شیر ببر کی طرح بڑے ہمت کے ساتھ جس طرف بھی تلوار اٹھاتے ہیں کافروں کو قتل کر دیتے ہیں یا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، کسی کو جانے نہیں دیتے، کوئی بچ کر نکل نہیں پاتا۔ لیکن صحابہ نے جب ان کو دیکھا، اس صحابی کو تو کہا واہ، آج کی جنگ کا تمغہ تو انہی کے سر جائے گا۔ جیسے کچھ ہمت سے لڑ رہے ہیں، جیسے کچھ جواں مردی بتلا رہے ہیں، جیسے کچھ یہ جذبہ شہادت سے لڑ رہے ہیں، لگتا ہے کہ آج کی جنگ کا سارا تمغہ انہی کے نام اللہ تعالیٰ دے دے، انہی کو اجر دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جس کو ہم ایسا دیکھ رہے ہیں وہ جہنم میں کیسے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ مجھے جستجو لگی، میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، دیکھو آخر کیا ہوا، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ بات نکلی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں، آپ کی بات بالکل سچی ہو سکتی ہے۔ اسی جنگ میں وہ زخمی ہوئے، اور اس زخم کو تاب نہ لا کر تلوار کو زمین میں گاڑا، اس کا جو مٹھ تھا وہ نیچے رکھا، اس کا نوک اوپر رکھا، اور اس کے اوپر جا کر لیٹ گئے، تلوار پیٹ میں سے نکل چپ کر پیٹھ میں نکل گئی، تو انہوں نے خودکشی کر لی، خودکشی کر لیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا نیک عمل تھا، لیکن آخری جو انجام ہوا وہ ایسا ہوا کہ وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوئی. وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال اس میں بڑی تفصیل بھی ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ باتیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے, سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ حدیث کو صحیح روشنی میں سمجھنے کی توفیق دے. حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں کچھ باتیں ہم نے جانا کہ انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتی ہے, انسان مرد یا عورت ماں کے پیٹ میں کیسے بنتے ہیں. ان کو 120 دن لگ جاتے ہیں روح پھونکنے کے لیے, یعنی 3 اسٹیجز سے وہ گزرتے ہیں, نطفہ, علقہ, مضغہ, پھر ان کی روح پھونکی جاتی ہے, فرشتہ آتا ہے, روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھتا ہے. اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہے گی. جتنے لوگ ہماری آواز سنتے ہیں سب سے کہوں گا کہ ٹھیک 9 بجے ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ صرف آدھے گھنٹے میں ہم ختم کر دیں. آج 5 منٹ ہمارے بڑھ چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.